السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ غزہ میں نسل کشی کا 716واں دن، روزانہ تقریباً 100 شہریوں کا قتل عام، پانی اور خوراک کا بحران عروج پر۔ حماس نے جاری کی 48 اسرائیلی قیدیوں کی الوداعی تصاویر، کہا اسرائیلی وزیر اعظم کو اپنے قیدیوں کی کوئی پرواہ نہیں، تل ابیب میں زبردست مظاہرے۔ عمر خالد اور شرجیل امام کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے انسانی حقوق تنظیموں اور سماجی کارکنان کا احتجاج، کل ایک بار پھر سپریم کورٹ میں سنوائی کی تاریخ۔ ہندی نیوز چینل پر اردو الفاظ کے استعمال پر وزارت اطلاعات و نشریات کا میڈیا اداروں کو نوٹس۔ امریکہ کی H1B ویزا فیس میں اضافے پر بھارت کا اظہار تشویش، امریکہ کی ویزا پالیسی پر وضاحت۔ ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ کی پٹی میں تباہی کی جنگ کے 716ویں دن قابض صہیونی حکومت نے رہائشی عمارتوں اور نقل مکانی کرنے والے کیمپوں پر بمباری جاری رکھی ہوئی ہے، جبکہ اسرائیلی سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کو مطلوب بنجمن نتن یاہو کی حکومت کا متبادل تلاش کرنے کے لیے ایک محاذ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ غزہ کی بات کریں تو نئے آپریشن کے بعد سے غزہ میں ظلم و بربریت کے نئے دور کا آغاز ہو چکا ہے۔ روزانہ تقریباً 100 افراد اسرائیلی فوج کے ہاتھوں قتل کیے جا رہے ہیں۔ شہری بیک وقت بھوک، پیاس اور نقل مکانی کے بحران سے دوچار ہیں، جبکہ پانی اور نکاسی کا نظام تقریباً مفلوج ہو چکا ہے۔ غزہ بلدیہ کے مطابق شہر کو روزانہ درکار پانی کا صرف 25% دستیاب ہے۔ لاکھوں لوگوں کو آلودہ پانی پینے پر مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ یونیسیف نے سخت وارننگ دی ہے کہ غزہ پیاس سے موت کے دہانے پر ہے۔ اور اسرائیل کے چینل 14 نے اطلاع دی ہے کہ غزہ شہر کے مضافات میں ایک فوجی گاڑی کے رول اوور حادثے میں ایک بریگیڈ کے 8 فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ وہیں حماس نے 48 اسرائیلی قیدیوں کی الوداعی تصویر جاری کر دی ہے، اور ہر تصویر کے نیچے ران اراد لکھا ہوا ہے۔ القسام نے یہ اجتماعی تصویر شائع کرنے کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ نتن یاہو کی ہٹ دھرمی کا نتیجہ ہے۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی حملے قیدیوں کی جانوں کے لیے سنگین خطرہ ہیں، جبکہ بعض قیدی پہلے ہی بمباری میں ہلاک ہو چکے ہیں اور باقی قیدی غزہ سٹی کے مختلف محلوں میں موجود ہیں۔ وہیں قیدیوں کی تصویر کے ساتھ جو نام حماس نے لکھا ہے، ران اراد، وہ اس کے تعلق سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دراصل ایک اسرائیلی پائلٹ کا نام ہے جو 1986 میں لبنان میں ایک فوجی آپریشن کے دوران قید ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس کا اب تک کوئی سراغ نہیں ملا ہے۔ وہ کہاں ہے، اس کی لاش کہاں ہے، کہاں دفن کیا گیا، کب مرا، اس کے تعلق سے کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اور ماہرین کے مطابق اس تصویر کا مقصد واضح پیغام دینا ہے کہ اگر اسرائیل غزہ پر قبضہ جاری رکھے گا تو قیدیوں کا مستقبل بھی اسی پائلٹ کی طرح غیر یقینی اور خطرناک ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر صارفین نے اسے ایک طاقتور نفسیاتی جنگ اور میڈیا حربہ قرار دیا ہے، جو نہ صرف اسرائیلی حکومت بلکہ عوام کو بھی خبردار کر رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی عوام میں قیدیوں کی تصویر کے بعد غصہ پھیل گیا ہے۔ ہزاروں قابض اسرائیلی شہری ایک بار پھر سراپا احتجاج ہیں۔ انہوں نے سڑکوں پر آ کر مطالبہ کیا ہے کہ حکومت حماس کے ساتھ ایک تبادلہ معاہدہ طے کرے تاکہ غزہ میں قید ان کے رشتہ دار رہا ہو پائیں۔ وہ ہر طرف سے اسرائیل کے خلاف جنگ بندی اور مقبوضہ مغربی کنارے کے انضمام کے مدعے پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ہٹ دھرم نتن یاہو جنگ بندی کے بجائے مغربی ممالک کو بھی دھمکیاں دے کر ان کا منہ بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل نے ایک بار پھر دھمکی دی ہے کہ اگر مغربی ممالک اقوام متحدہ میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے منصوبے کو آگے بڑھاتے ہیں تو وہ مغربی کنارے کو اسرائیل میں ضم کر لے گا۔ لیکن اینٹونیو گوتریز، جو کہ سیکریٹری جنرل ہیں اقوام متحدہ کے، ان کا کہنا ہے کہ ہمیں جوابی کارروائی کے خطرے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ اسے کرتے رہنا چاہیے۔ اسرائیل کی جانب سے کارروائیاں ویسے ہی جاری رہیں گی اگر یہ اس پر کوئی سخت پابندی یا سخت قدم نہیں اٹھایا جائے۔ وہ قابض اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مصر پر دباؤ ڈالے تاکہ وہ جزیرہ نما سینا میں اپنی فوجی تعیناتی میں
اضافہ نہ کرے۔ اسرائیلی حکام نے کہا ہے کہ مصر کی سرگرمیاں امن معاہدے کی خلاف ورزی کا باعث بن رہی ہیں اور دونوں فریقوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اسرائیل دعویٰ کر رہا ہے کہ مصر سینا کے بعض علاقوں میں فوجی تنصیبات قائم کر رہا ہے، ہوائی اڈوں کی رن ویز کو جنگی طیاروں کے لیے موزوں بنا رہا ہے اور زیر زمین ڈھانچے وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں جنہیں اسرائیلی حکام ممکنہ میزائل ذخیرہ تصور کر رہے ہیں۔ اور مصر نے اسرائیلی الزامات کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ امریکی انتظامیہ کے ساتھ اس بارے میں کوئی حالیہ بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ وہ قطر پر حملے کے بعد مصر نے آئندہ دیا ہے کہ وہ عرب مشترکہ فوج کی تشکیل کی کوشش کر سکتا ہے، جس سے اسرائیلی حکام میں وہ تشویش بڑھ گئی ہے۔ تو یہ تھی غزہ کے تعلق سے کچھ مختصر خبریں۔ تو اب بڑھتے ہیں ملکی خبروں کی طرف۔ سپریم کورٹ میں عمر خالد اور شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ملتوی ہونے کے بعد جنتر منتر پر طلباء تنظیموں، سول سوسائٹی گروپس اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے بڑا احتجاج کیا۔ مظاہرین نے عمر خالد سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر الزام عائد کیا کہ وہ اختلافی آوازوں کو دبانے کے لیے سخت قوانین اور مقدمات استعمال کر رہی ہے۔ یہ احتجاج جواہر لال نہرو یونیورسٹی طلباء یونین کی کال پر منعقد ہوا، جس میں طلباء، پروفیسرز، وکلاء اور سماجی کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ سینئر وکیل پرشانت بھوشن اور سماجی کارکن یوگیندر یادو سمیت کئی معروف شخصیات نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یو اے پی اے جیسے سخت قوانین کا استعمال انصاف کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے اور اختلاف رائے کو سزا دینے کے مترادف ہے۔ آپ 5 سال تک ان کو بغیر ٹرائل کے جیل میں رکھے ہیں، اور دلی ہائی کورٹ نے تو کمال ہی کر دیا کہ 1 سال سے زیادہ بیل کی ہیئرنگز میں لگا دیا۔ کئی بار بینچ بدلی، 1 2 3 بار بینچ بدلی، اور چوتھی بینچ نے آ کر آخر میں ایسا بیہودہ فیصلہ دے دیا، بالکل ہی بیہودہ فیصلہ جس کو میں کہوں گا، اور یہ کلیئر ہے کہ یہ سرکار کے دباؤ میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حال میں نیائے پالیکا سرکار کے دباؤ میں آ گئی ہے کافی حد تک۔ مقررین نے طلباء تحریکوں کو جرم بنا کر پیش کرنے کی مذمت کی اور حکومت سے جمہوری مکالمے کو فروغ دینے اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے یہ بھی واضح کیا کہ رہائی تک یہ مہم اور احتجاج جاری رہیں گے۔ بتا دیں کہ گزشتہ 1 ہفتے میں 2 مرتبہ عمر خالد اور ان کے ساتھیوں کی ضمانت عرضی پر سپریم کورٹ میں سماعت ملتوی ہو گئی ہے۔ پہلی مرتبہ جج نے فائل نہ پڑھ پانے کا حوالہ دیا، جبکہ دوسری مرتبہ بغیر وجہ بتائے سماعت ملتوی کر دی گئی، اور اب کل ایک بار پھر یعنی کہ 22 ستمبر کو اس معاملے میں پھر سے سماعت کی تاریخ طے ہے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کل عدالت کا رویہ وہ کیا ہوتا ہے۔ ہندوستان میں میڈیا اور معاشرے میں نفرتوں کا بازار مسلسل گرم کیا جا رہا ہے۔ کبھی شہروں، علاقوں اور اسٹیشنوں کے نام بدلنے کے مطالبات، تو کبھی سڑکوں اور دکانوں سے اردو سائن بورڈ ہٹانے کی مہم، اور اب یہ صورتحال کہ ہندی چینلز پر اردو الفاظ سننا بھی وہ گوارا نہیں کیا جا رہا ہے۔ تازہ معاملہ ہے اس وقت سامنے آیا جب 9 ستمبر 2025 کو درج شکایت کی بنیاد پر وزارت اطلاعات و نشریات نے 5 بڑے ہندی نیوز چینل ٹی وی 9 بھارت ورش، آج تک، اے بی پی نیوز، زی نیوز اور ٹی وی 18 کو باضابطہ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ شکایت کنندہ نے الزام لگایا ہے کہ یہ چینلز اپنی نشریات میں تقریباً 30% اردو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہندی بولنے والے عوام کے ساتھ دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ چینلز کو زبان کے ماہرین رکھ کر اس کا سرٹیفکیٹ عوام کے لیے اپنی ویب سائٹ پر جاری کرنا چاہیے۔ یہ صورتحال اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ملک میں زبانوں کو لے کر ایک نیا تنازع وہ کھڑا کیا جا رہا ہے۔ میڈیا کو جوڑنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں زبانوں کی بنیاد پر لوگوں کو بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہندی اور اردو ایک دوسرے کے ہم شکل اور ہم زبان ہیں، مگر اب انہیں بھی ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا جا رہا ہے۔ ماہرین اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات نہ صرف سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچاتے ہیں، بلکہ ملک کو مزید تقسیم کی طرف دھکیلتے ہیں۔ ہندوستان کی شناخت اس کی لسانی و ثقافتی تنوع سے ہے، اور اس تنوع کو ختم کرنے کی ہر کوشش آئین کے بنیادی جذبے کے خلاف ہے۔ اتر پردیش کی لکھنؤ کی ایک عدالت نے نیوز ایجنسی ANI کے ایڈیٹر سشمیتا پرکاش کے خلاف مبینہ طور پر الیکشن کمیشن سے منسوب جھوٹی خبریں شائع کرنے کے معاملے میں شکایت کا مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم 11 ستمبر کو جوڈیشل مجسٹریٹ نے
سابق IPS افسر امیتابھ ٹھاکر کی شکایت پر جاری کیا ہے۔ ٹھاکر نے الزام لگایا تھا کہ A9 نے کئی مواقع پر ایسی خبریں شائع کی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کے آفیشیل ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پر موجود نہیں تھی۔ انہوں نے اگست کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ A9 نے راہل گاندھی کے ووٹ چوری الزامات پر دوپہر 3:08 پر کمیشن کا رد عمل شائع کیا، جبکہ کمیشن نے اپنا آفیشیل بیان شام کو جاری کیا تھا۔ شکایت میں کہا گیا ہے کہ A9 کی یہ کارروائی آئینی ادارے کے نام پر غلط خبریں پھیلانے اور ممکنہ طور پر اندرونی معلومات غیر قانونی طور پر حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ عدالت نے شکایت کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے شکایت کنندہ کو 26 ستمبر کو اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے طلب کیا ہے۔ RJD رہنما اور سابق نائب وزیر اعلیٰ تیجسوی یادو کی بہار ادھیکار یاترا کل اختتام پذیر ہوئی، جہاں ہزاروں عوام اور پارٹی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ یادو نے عظیم الشان جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے موجودہ NDA حکومت پر سخت حملہ کیا اور آئندہ اسمبلی انتخابات میں مہا گٹھ بندھن کی بہتر حکومت دینے کا وعدہ بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 20 سال میں NDA نے بہار کو لوٹا ہے، انتظامیہ کا غلط استعمال کیا ہے اور اپوزیشن کو دبایا ہے۔ یادو نے وعدہ کیا کہ اگر ان کی حکومت بنی تو بدعنوانوں اور مجرموں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انہوں نے پچھلے انتخابات میں ووٹ اور سیٹیں چرانے کا بھی الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس بار کوئی بے ایمانی نہیں ہونے دی جائے گی۔ نتیش کمار جی کو جتا رہے ہیں، پردھان منتری آپ لوگ بنا دیے، 11 سال ہو گیا، 20 سال سے مکھ منتری نتیش کمار جی ہیں۔ بتائیے غریبی آپ کا مٹا، آپ کے بال بچوں کا نوکری لگا، مہنگائی کم ہوا، کارخانہ لگا، بھرشٹاچار مٹا، اپرادھ کم ہوا۔ جب یہ سرکار کوئی کام نہیں کر رہی، ہم اپ مکھ منتری رہے، 5 لاکھ لوگوں کو سرکاری نوکری ہم لوگوں نے دینے کا کام کیا، 5 لاکھ، اور سرکار بنے گی تو ہم نے گھوشنا کیا، ابھی نہیں کیا تھا، لگاتار 7-8 مہینہ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سرکار بنے گی تو مائی بہن مان یوجنا لائیں گے اور ہر مہیلاؤں کے کھاتے میں پرتی ماہ 2500 روپیہ آپ کے کھاتے میں دلوانے کا کام کیا جائے گا۔ تیجسوی یادو نے عوامی حمایت پر خوشی کا اظہار بھی کیا اور کہا کہ لوگ اب تبدیلی چاہتے ہیں اور بہار میں سرمایہ کاری، کارخانے اور روزگار کے مواقع پیدا کرنے کے لیے مہا گٹھ بندھن کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے موجودہ حکومت پر الزام لگایا کہ وہ عوامی مسائل حل کرنے کے بجائے بدعنوان عناصر کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے H1B ویزا کے لیے سالانہ فیس $1 لاکھ امریکی مقرر کرنے کے فیصلے پر بھارت کی وزارت خارجہ نے تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ پیشہ وروں اور ان کے کنبوں کے لیے عدم استحکام پیدا کرے گا، اور امید ظاہر کی کہ امریکہ اس کا مناسب حل نکالے گا۔ یہ ضابطہ 21 ستمبر کی آدھی رات کے بعد یعنی کہ آج رات نافذ ہوگا اور اس کے بغیر H1B ہولڈرز کو امریکہ میں داخلہ یا ویزا ایکسٹینشن نہیں ملے گی۔ تاہم ہوم لینڈ سیکیورٹی کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ مخصوص افراد یا کمپنیوں کو قومی مفاد کی بنیاد پر اس پابندی سے استثناء دے سکتے ہیں۔ وہی US سٹیزنشپ اینڈ امیگریشن سروس اس نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ نیا اصول صرف نئی غیر دائر درخواستوں پر لاگو ہوگا۔ یہ فیس موجودہ H1B ویزا ہولڈرز یا بیرون ملک رہنے والوں پر لاگو نہیں ہوگا۔ اور ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی IAEA سے تعاون ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جانب سے کیا گیا ہے اور اسے ایران کی خارجہ پالیسی میں ایک بڑے موڑ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ روسی میڈیا کی رپورٹ کے مانے تو یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایران پر عائد پابندیاں ختم کرنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ ایران کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کی جانب سے مسلسل نئی پابندیوں کے نفاذ کے بعد IAEA کے ساتھ تعاون برقرار رکھنا ممکن نہیں رہا۔ اگرچہ ایران نے تعاون ختم کرنے کی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ یہ فیصلہ خطے میں کشیدگی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے اور مغرب کے ساتھ ایران کے تعلقات کو مزید پیچیدہ کر سکتا ہے۔ بگرام ایئر بیس کو لے کر امریکہ اور افغانستان کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے افغانستان کو وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر بگرام ایئر بیس ان لوگوں کو واپس نہیں دی گئی جنہوں نے اسے بنایا یعنی کہ امریکہ، تو اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔
دوسری جانب طالبان رہنماؤں نے افغانستان کی سرزمین کو ہتھیانے کی کوشش کرنے والوں کے ساتھ ماضی میں ہونے والی کارروائیوں کی یاد دہانی کرائی. کہا کہ ہر چیز کا حل مذاکرات ہے، دھمکیوں سے طالبان حکومت کو ڈرانا ممکن نہیں ہے. افغان حکام کا کہنا ہے کہ کابل مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن امریکہ کو وسطی ایشیائی ملک میں فوج کی تعیناتی کی اجازت نہیں دی جائے گی. اس سے قبل ٹرمپ نے افغانستان میں چین کے بڑھتے اثر و رسوخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ بگرام ایئر بیس پر دوبارہ امریکی فوجی تعیناتی چاہتے ہیں. ناظرین خبروں میں خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.